میری زندگی کا تجھ سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل فرمایا کہ ہمیں نماز فجر باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی اور اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے کہ اس رب کائنات نے ہمیں نماز کے بعد چند لمحات کے لیے اپنا اور اپنے پیارے محبوب کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس درس حدیث کا ہمارا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ جتنا بھی زیادہ ہو سکے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک فرمان آپ کو پہنچائے جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید برہان رشید کی متعلق ارشاد فرمایا یہ قرآن ایک برکت والی کتاب ہے جو ہم نے تمہاری طرف نازل کی تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور عقل مند انسان قرآن پاک سے نصیحت حاصل کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید برہان رشید کو اس لیے نازل فرمایا کہ لوگ اس میں غور و فکر کریں اور ساتھ نصیحت کا جب تذکرہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عقل مند انسان اس سے نصیحت حاصل کر دے گا۔ قرآن مجید برہان رشید اللہ تعالیٰ کی لرائب کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کسی قسم کا کوئی شک نہیں۔ یہی قرآن ہے کہ جس کو پڑھنے والے گمراہ بھی ہو جائیں گے اور یہی قرآن ہے کہ جس کو پڑھنے والے صراط مستقیم کا رستہ اپنا جائیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ قرآن پاک کو بندہ پڑھ کے بھی گمراہ کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن مجید برہان رشید یہ ایسی لرائب کتاب ہے کہ یہ دنیا کی کتاب کی طرح نہیں ہے کہ اگر اس کو غلط بھی پڑھتے جائیں گے تو کوئی بات نہیں ہے۔ جیسے دنیا کی کتاب پکڑ دی، کوئی لفظ آ گیا ٹھیک ہے، نہ آیا تو چھوڑ گئے، لیکن اس لرائب کتاب کے اندر اگر انسان زیر سے زبر کی طرف چلا گیا اور زبر سے زیر کی طرف آ گیا تو قرآن مجید برہان رشید کا ترجمہ غلط ہو گیا۔ اور بعض اوقات پر اللہ تعالیٰ کی اس لرائب کتاب کا ایسا بھی ترجمہ ہے کہ اگر بندہ وہاں پر زبر اور زیر کی غلطی کر جاتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، کفر میں چلا جاتا ہے، چونکہ اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں قرآن پاک ٹھیک پڑھ رہا ہوں یا غلط پڑھ رہا ہوں۔ تو جب بندہ قرآن پاک کو پڑھے گا اپنے مقصد کے لیے اپنے مقصد کی آیات مبارکہ پہ عمل کرتا رہے گا اور جس مقام پر اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کی ہو، اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کا تذکرہ کیا ہو، توڑ مروڑ کر قرآن پاک کے ترجمے کو پیش کرنا، وہ لوگ گمراہی کے راستے پہ چلے جائیں گے۔ اور جو حق کے ساتھ ہر مقام پر ترجمہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صراط مستقیم کا رستہ عطا فرما دیتا ہے۔ سورہ دعا کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی شان کو بیان فرمایا تو وہاں پر کئی گمراہ ہوئے، کسی نے اپنی عقل کے ساتھ ترجمہ کیا اور کسی نے اپنے عشق کے ساتھ کر کے راہ راست کو پا لیا۔
کسی نے عقل کے ساتھ ترجمہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ گمراہ پایا تو اللہ تعالیٰ نے راستہ دکھایا. لیکن اس واضح نے جب ترجمہ کیا انہوں نے پھر لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اپنی محبت میں گم پایا کہ حضور پاک اللہ تعالیٰ سے محبت اتنی کرنے لگے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں حضور پاک گم ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر اپنے محبوب کو راستہ دکھایا. فرق آ گیا. لیکن جنہوں نے وہ کیا وہ گمراہ ہو گئے اور جنہوں نے یہ کیا وہ راہ راست کو پا گئے، فلاح پا گئے. قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نے نازل اس لیے فرمایا کہ عقل مند انسان اس سے نصیحت حاصل کرے گا. گویا کہ جو دنیا میں قرآن پاک سے نصیحت حاصل نہیں کرتا وہ جتنا بھی عقل مند ہے وہ دنیا کا بیوقوف انسان ہے. عقل مند وہ ہے جو قرآن کو پڑھتا ہے اور اس سے نصیحت کو حاصل کر دیتا ہے. فرمایا ہم نے نازل اس لیے کیا، اس کو اتارا ہی اس لیے ہے کہ تم اس سے نصیحت حاصل کرو اور ہمارے فرمان پر عمل کرو اور تم فلاح پا جاؤ اور ہم تمہاری بخشش فرما کرو. یہ قرآن مجید برہان رشید کا ترجمہ تھا. احادیث مبارکہ میں قرآن پاک کے بہت سے فضائل ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انگنت لاتعداد قرآن مجید برہان رشید کی تلاوت کے متعلق ارشادات فرمائے. آئیے ہم چند کو جو احادیث مبارکہ سننے کا شرف حاصل کرتے ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے ہیں انسان ساری زندگی ایک مگن میں رہتا ہے کہ میں دنیا کا بہتر انسان بن جاؤں، لوگ مجھے اچھا جاننے لگ جائیں، اپنا نام کروانا چاہتا ہے. لیکن در حقیقت اچھا انسان کون ہے؟ دنیا کا بہترین انسان کون ہے؟ جو دنیا میں بھی بہترین ہوگا اور محشر کے میدان میں بھی بہترین جانا جائے گا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں بہترین شخص وہ ہے، تم میں بہترین شخص وہ ہے جو خود قرآن سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے. میں تم میں بہترین شخص وہ ہے، بہترین انسان وہ ہے جو خود بھی قرآن پڑھتا ہے، خود بھی قرآن سیکھتا ہے اور آنے والے امت کے لوگوں کو قرآن پڑھتا ہے، پڑھاتا ہے اور ان کو قرآن مجید قرآن رشید لغیر کتاب کا علم دینے کی کوشش کرتا ہے. فرمایا کائنات کے اندر، دنیا کے اندر، تمام کائنات کے اندر سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن خود بھی پڑھتا ہے اور دوسروں کو بھی پڑھاتا ہے. یہ قرآن مجید برہان رشید اللہ کی لغیر کتاب، اس کو پڑھنے والے کا بھی اپنا مقام ہے اور اس کو پڑھانے والا کا بھی اپنا مقام ہے. نہ تو قرآن مجید برہان رشید پڑھانے والے کا کوئی اجر عظیم نہیں دنیا میں دے سکتا. جو قرآن پاک سکھاتے ہیں کائنات کے اندر، جو دین اسلام کی تعلیمات کو عام کر رہے ہیں، جو قرآن مجید برہان رشید کی تعلیمات فی سبیل اللہ دنیا تک پہنچا رہے ہیں، دنیا کبھی بھی اس کا اجر عظیم نہیں دے سکتی. اس کا اجر عظیم صرف ایک ذات کے پاس ہے، وہ میرے رب کائنات کے پاس ہے. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن پڑھو، قرآن پڑھا کرو، کثرت کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو، صبح کو بھی کرو، شام کو بھی کرو، جب بھی وقت ملے قرآن مجید برہان رشید کی تلاوت کیا کرو. کیوں؟ فرمایا کہ قیامت کے دن یہ اپنے اصحاب، اپنے پڑھنے والوں کی رب کائنات کی بارگاہ کے اندر شفاعت فرمائے گا کہ یا رب العالمین یہ مجھے دنیا میں پڑھا کرتا تھا، یہ مجھے دنیا میں کثرت کے ساتھ پڑھا کرتا تھا. حضور پاک نے فرمایا کہ جو بندہ دنیا میں قرآن پاک کے ساتھ محبت کرے گا، قرآن پاک کو پڑھے گا، قیامت والے دن جب وہ بندہ جہنم کی طرف جا رہا ہوگا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ قرآن پاک اس کی شفاعت کرے گا اور کہے گا کہ
یا رب العالمین اس بندے کی شفاعت فرما دے۔ حضور پاک نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید قرآن رشید کی شفاعت کو قبول فرمائے گا، اور اللہ رب العالمین فرمائے گا کہ جا تجھے اس شفاعت کے بدلے ہم نے جنت عطا فرما دی۔ قرآن پاک عظیم لہر کتاب ہے، اس کو پڑھنے والا بھی محروم نہیں اور پڑھانے والا بھی محروم نہیں، اس کو چھونے والا بھی محروم نہیں اور اس کا بوسہ لینے والا بھی محروم نہیں۔ یہ ایسی لہر کتاب ہے اور اپنے پڑھنے والے کے ساتھ وفاداری کرنے والی کتاب ہے۔ انسان دنیا کے علم کے ساتھ کتنی وفاداری کرتا ہے، لیکن وہ دنیا کا علم جب بندہ دنیا سے جائے گا تو وہ دنیا میں رہ جائے گا۔ یہ اس بات کی نشانی ہے، اس بات کی نشانی ہے کہ دنیا کا علم جب بچہ حاصل کرنے کے لیے جاتا ہے تو دنیا کی کتابیں اپنی کمر کے پیچھے لے کے جاتا ہے، اپنی کمر کے پیچھے رکھتا ہے، اور وہ اس بات کی نشانی ہے کہ جب وہ دنیا سے جائے گا تو وہ کمر کے پیچھے دنیا میں رہ جائے گی، اور جب دین کا علم حاصل کرنے جاتا ہے، قرآن سیکھنے کے لیے جاتا ہے، تو اس بات کی نشانی ہے کہ وہ اپنے سینے کے ساتھ قرآن کو لگا کے جاتا ہے، اور وہ ظاہر کر رہا ہے کہ دنیا کا علم کمر کے پیچھے ہے، وہ قبر میں ساتھ نہیں جائے گا، پیچھے رہ جائے گا، اور دین کا علم سینے کے ساتھ لگا کے سیکھنے جا رہا ہے، وہ اس بات کی نشانی ہے کہ وہ سینے میں داخل ہوگا اور قبر میں جا کے سینے سے نکل کے اپنے پڑھنے والے کے لیے رب کی بارگاہ میں شفاعت کرنا۔ بندہ پھر بھی نہیں سمجھتا، پھر بھی دنیا کی تعلیمات کو ترجیح ہے، پھر بھی دین کو ترجیح نہیں، ظاہراً عملاً دیکھ بھی رہے ہیں کہ اس قرآن کے علاوہ ہمارا گزارا نہیں، چھٹکارا نہیں، پھر بھی سمجھ نہیں آتی، پھر بھی دنیا کے علم کو ترجیح ہے۔ حضرت عبیدہ ملیکی رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے قرآن والو قرآن کو تقیہ نہ بناؤ، اے قرآن والو قرآن کو تقیہ نہ بناؤ، یعنی سستی اور غفلت نہ برتو قرآن کے معاملے میں، اس کو صرف اپنا تقیہ نہ سمجھ لو، اس میں غفلت نہ کرو، اس میں سستی نہ کرو، اور رات اور دن میں اس کی کثرت کے ساتھ تلاوت کیا کرو، جیسا تلاوت کرنے کا قرآن پاک کا حق ہے، اس حق کے ساتھ تلاوت کرو، اس کو پھیلاؤ، یعنی کہ اس کو اچھی آواز کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو، خوبصورت آواز بنا کے تلاوت کیا کرو، اور فرمایا کہ قرآن مجید قرآن رشید پڑھانے کا معاوضہ نہ لو، فی سبیل اللہ اس کی خدمت کرو، اور قرآن مجید قرآن رشید کے اندر تم غور و فکر کرو، اس سے نصیحت حاصل کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں صراط مستقیم کا راستہ عطا فرمائے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری بات ارشاد فرمائی، فرمایا کہ قرآن پاک پڑھ کے اس کے ثواب کے لیے جلدی نہ کرو، یہ نہ کہو کہ مجھے اس کا جلد اجر عظیم مل جائے، جلد ثواب مل جائے، فرمایا کہ قرآن مجید قرآن رشید پڑھنے اور پڑھانے والوں کا اجر عظیم بہت زیادہ ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرنے والوں کا ثواب بہت زیادہ ہے، اور فرمایا اس کا ثواب بہت بڑا ہے، اس کے ثواب کا، اس کے اجر عظیم کی قدر و قیمت کا جب تم دنیا سے جاؤ گے یا قبر میں پتہ چلے گا یا محشر کے میدان میں پتہ چلے گا۔ میں دنیا میں اس کی طرف نہ کروں کہ میں پڑھا رہا ہوں، پڑھ رہا ہوں، مجھ پہ پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، میں قرآن کو پڑھتا بھی ہوں پھر بھی پریشانی ہے، فرمایا جلدی نہ کرو، اللہ تعالیٰ عنقریب تمہیں اس کا ایسے اجر عظیم عطا فرمائے گا کہ تم اپنے رب کے اوپر راضی ہو جائے۔ قرآن پاک کا ایک لفظ پڑھنے پہ، ایک حرف پڑھنے پہ رب کائنات نے 10 نیکیاں رکھی ہیں، 10 گناہ معاف فرماتا ہے، 10 درجات بندے کو بلند فرما دیتا ہے کوئی ایسی کتاب کہ جس کے پڑھنے سے انسان کے گناہ بھی معاف ہو رہے ہیں، انسان کے درجات بھی بلند ہو رہے ہیں، اور انسان کے نامہ اعمال میں اللہ تعالیٰ نیکیوں کی کثرت بھی کر رہا ہے۔ کوئی دنیا کی کتاب نہیں، صرف ایک ہی کتاب ہے جو رب کائنات کی لرائب کتاب قرآن مجید قرآن رشید ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کے دلوں پر زنگ لگ جاتا ہے
فرمایا لوگوں کے دلوں پر زنگ لگ جاتا ہے جیسے لوہے کو پانی لگے تو لوہے پر زنگ لگتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے عرض کی یا رسول اللہ یہ زنگ اترے گا کیسے؟ اس زنگ کو اتارنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ جیسے انسان لوہے کا زنگ محنت سے اتارتا ہے وہ اتر جاتا ہے، لوہا صاف ہو جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے ہمارے آقا و مولا اس دل کا زنگ کیسے اترے گا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب دل کو زنگ لگ جائے تو تم کثرت کے ساتھ موت کو یاد کیا کرو اور کثرت کے ساتھ اللہ پاک کے پاک کلام قرآن مجید برہان رشید کی تلاوت کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے زنگ کو دور فرما دے گا اور تمہارے دلوں میں اپنے قرآن پاک کے نور کو داخل فرما دے گا۔ فرمایا دل کا زنگ اتر جائے گا۔ جب دل کا زنگ اترے گا تو انسان کی دلی کیفیات بدل جائیں گی، یہ دل کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ بندہ دل کے معاملات کی وجہ سے پریشان ہے تو جب بندہ قرآن پاک پڑھتا ہے تو انسان کا دل راحت اور سکون محسوس کرتا ہے، آرام محسوس کرتا ہے۔ کبھی آپ سورہ رحمان کی تنہائی میں بیٹھ کے تلاوت کریں، جب بندہ پریشانی کی حالت میں ہے سورہ رحمان پڑھے۔ سورہ رحمان کا یہ مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ پڑھنے والے کے دل کو بڑے آرام اور سکون اور راحت عطا فرماتا ہے۔ اس کے اندر یہ کیفیات موجود ہیں، اس کے اندر یہ لذت اور سرور موجود ہے۔ تو اگر چاہتے ہو کہ دلوں کو سکون مل جائے، دلوں کا زنگ اتر جائے تو رب کائنات کے پاک کلام کی تلاوت کیا کرو، قرآن مجید برہان رشید کو کثرت کے ساتھ پڑھا کرو اور اپنی موت کو کثرت کے ساتھ یاد کیا کرو۔ حضرت افعی بن عبد الکلامی کلائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ کسی نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید برہان رشید میں سب سے بڑی سورت کون سی ہے؟ بظاہر تو سورہ بقرہ ہے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پاک کی جو سب سے بڑی سورت ہے وہ سورہ اخلاص ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ فرمایا سب سے بڑی سورت سورہ اخلاص ہے۔ اس کے اجر عظیم کا بندہ مومن کو نہیں پتا کہ اس کا اجر عظیم کتنا ہے۔ جو ایک مرتبہ پڑھ لیتا ہے گویا کہ وہ سورہ بقرہ کو پڑھنے کا ثواب لے لیتا ہے۔ چھوٹی سی سورت اور ہر ایک کو یاد ہے۔ فرمایا قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت یہ ہے۔ صحابی رسول نے پھر عرض کی یا رسول اللہ قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت کون سی ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بڑی سورت اور جو سب سے بڑی آیت ہے وہ آیت الکرسی ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ فرمایا آیت الکرسی ہے۔ پھر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پاک کی سب سے بڑی جو آیت ہے وہ سورہ بقرہ کی ختم ہونے والی آخری 3 آیات مبارکہ ہیں۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ فرمایا کہ یہ رحمت الہی کے خزانے اور عرش الہی کے نیچے سے ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے جو رحمت کے خزانے ہیں یہ آیت مبارکہ وہاں سے ہے اور اللہ تعالیٰ کے عرش الہی کے نیچے سے ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو خیر عطا فرمائی۔ اللہ رب العالمین نے اس امت پر اپنا فضل فرمایا، اپنا کرم فرمایا اور اس امت کو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی یہ آخری آیات مبارکہ عطا فرمائی۔ قرآن پاک اتنی عظیم کتاب ہے کہ اس کی ہر لفظ کا، ہر سورت کا، ہر حرف کا، ہر آیت کا اپنا مقام ہے۔ بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ میرے گھر میں جادو چل گیا ہے، مجھ پہ جادو چل گیا ہے، مجھ پہ تعویذات ہیں۔ انسان پاپوں کے پاس بھاگتا ہے، 2 نمبر لوگوں کے پاس جاتا ہے، جا کے پیسے بھی خرچ کرتا ہے، اپنی جیب بھی خرچ کرتا ہے، ذلیل و رسوا بھی ہوتا ہے، معاملہ پھر وہیں پہ اٹکا ہے۔ بندہ تو پہلے پریشان ہوتا ہے، جب کسی 2 نمبر کے پاس جاتا ہے تو وہ پہلے ہی کہہ دیتا ہے کہ ہاں تیرے گھر میں تو اتنا وار چلا ہے، اتنے بکرے لگیں گے، اتنے پیسے لگیں گے۔
تو ویسے ہم جاہل انسان ہیں، ویسے ہی ہم جیسے جاہل مان لیتے ہیں کہ ہاں جی بالکل پریشانی ہے۔ اگر تھوڑا سا جھگڑا گھر میں ہو گیا تو بس الزام تراشیاں شروع ہو جاتی ہیں کہ مجھ پہ فلاں نے کیا ہے، کوئی بھابھی پہ الزام، کوئی ماں پہ الزام، کوئی بھائی پہ الزام تراشیاں شروع ہیں۔ حالانکہ وہ لڑائی جھگڑا انسان کی اپنے ذاتی اختلافات کی وجہ سے ہوتا ہے، لیکن پھر بھاگتا ہے انسان۔ کس طرح بھاگتا ہے؟ وہ دوڑتا ہے کہ وہ فلاں بابے کے پاس جاؤں گا، اس کا علم بڑا اعلیٰ ہے، اس کا تویز بڑا کام کرتا ہے۔ اللہ کے بندو، سب سے بڑا عامل اور سب سے بڑا کامل اور سب سے بڑا تویز تم نے اپنے گھر کی الماری میں جو بند کر کے رکھا ہے وہ رب کی لطائف کتاب قرآن پاک ہے، جس کو تم کھولنا پسند نہیں کرتے، اس کو گلاب میں بند کیا ہے، بند کر کے الماری میں رکھ کے الماری بھی بند کر رکھی ہے۔ بس وہ سال بعد رمضان مبارک آئے گا، وہ سال بعد قرآن پاک کی زیارت کریں گے، سال کے لیے ہم سجا کے رکھ دیتے ہیں۔ اگر تو ہر روز اپنے گھر کے اندر سورہ بقرہ کی تلاوت کرے تو دنیا کا کوئی عالم، کوئی عامل، کوئی جادوگر تیرے گھر کے اندر جادو ٹونا نہیں کر سکتا، تیرے گھر کے اندر کوئی تویز نہیں لا سکتا۔ جس گھر کے اندر رب کے قرآن کے نور کی روشنی چمک رہی ہو وہاں پر شیطان کبھی نہیں آ سکتا، اور جس گھر میں قرآن نہ نکل رہا ہو، قرآن پاک کی تلاوت نہ کی جا رہی ہو، وہاں پر رب کا نور نہیں آتا، پھر وہاں پر شیاطین کا بسیرا ہو جاتا ہے، وہاں پر پھر شیاطین خود آ جاتے ہیں۔ شیطان تو خود گھر میں ہم نے داخل کیا ہے، تو الزام تراشیاں دوسروں پہ لگاتے ہیں۔ جب خود شیطان کو بھگائیں گے، ذرا غور کریں، جتنی دیر تک ہمارے گھروں کے اندر ٹیلی ویژن چلتا ہے، کبھی اتنی دیر تک ہم نے قرآن مجید قرآن شریف کی تلاوت کی ہے، جتنی دیر تک ہمارے گھروں کے اندر فلمیں چلتی ہیں، کبھی ہمارے کسی ایک بچے نے بیٹھ کے، کبھی ہم نے خود بیٹھ کے اتنی دیر رب کے قرآن کی تلاوت کی ہے۔ 2-3 گھنٹے تک فلم اولاد بیٹھ کے دیکھتی ہے، باپ بھی ساتھ بیٹھا ہے، ماں بھی ساتھ بیٹھی ہے، جوان بیٹی بھی بیٹھی ہے، جوان بھائی بھی بیٹھے ہیں، اور فحاشا فلمیں ڈرامے دیکھے جا رہے ہیں۔ 2-3 گھنٹے گزر جاتے ہیں، کہہ کے لگتے ہیں، ہنسیاں مذاق ہوتی ہیں کہ اتنی دیر 2-3 گھنٹے تک ہم نے شیطان کو دعوت دی ہے، کیا اس میں سے آدھا 1 گھنٹہ بھی نکال کے سارے گھر والوں نے کبھی جس دلجوئی کے ساتھ شیطان کو دعوت دے کے فلم دیکھتے ہیں، کبھی تمام گھر والوں نے اس جستجو کے ساتھ، اس دلی محبت کے ساتھ رب کے رحمان کو دعوت دے کے بھی کبھی قرآن پاک کی تلاوت کی ہے؟ جب ہم یہ معاملات نہیں کریں گے، قرآن پاک کو پڑھیں گے نہیں، جستجو کریں گے، دل لگائے نہیں کریں گے قرآن پاک کے ساتھ، جس محبت کے ساتھ شیطان کو دعوت دیتے ہو، کبھی اس آدھی محبت کے ساتھ اس رب رحمان کو دعوت دے کے دیکھو، اللہ تعالیٰ تمہارے گھروں کو اپنے نور سے روشن فرما دے گا۔ کبھی سمجھے قرآن پاک کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، اور قرآن مجید قرآن شریف کی ادب سماعت کریں، پھر بات کو ختم کرتے ہیں۔ قرآن پاک کا ادب بہت زیادہ ہے، اس کا جتنا بھی ادب کیا جائے اتنا ہی کم ہے۔ قرآن پاک کے آداب میں سے ہے کہ بندہ اونچی جگہ پہ نہ ہو، اور یہ نہ ہو کہ قرآن پاک ایک نیچے بیٹھ کے پڑھ رہا ہے اور پاس انسان کرسی پہ بیٹھا ہے، یا خود قرآن کو نیچے رکھا ہے اور خود اونچائی پہ بیٹھا ہے۔ آداب میں سے ہے کبھی بھی اپنی ٹانگوں کو لمبا کر کے قرآن پاک کی تلاوت نہ کرے، قرآن کی بھی ادبی ہے، کیونکہ دلائل کتاب ہے، سب سے اعلیٰ کتاب ہے، اور انسان اپنی ٹانگیں پھیلان کے بیٹھا ہے۔ کبھی قرآن پاک کو کمر کر کے نہ بیٹھے، قرآن پاک کو تو کمر کرنا بہت دور کی بات ہے۔ علماء کرام نے یہاں تک بات کہی ہے کہ کبھی بھی ہاتھ سے قرآن کے سینے کو بھی انسان کمر کر کے نہ بیٹھے، کیونکہ اس کے سینے پہ بھی وہ قرآن ہے، اور قرآن مجید قرآن رشید بلند آواز کے ساتھ کم پڑھنا چاہیے۔ کیوں؟ بلند آواز سے بندہ تب پڑھے جب وہ اکیلا تنہائی میں بیٹھا ہے، اکیلا بیٹھا ہے۔ اگر ارد گرد دوست احباب ہیں، لوگ بیٹھے ہیں، کام کاج میں مشغول ہیں، تو انسان کو بلند آواز سے قرآن نہیں پڑھنا چاہیے۔ اگر وہ بلند آواز سے پڑھے گا اور پاس بیٹھے لوگ نہیں سنیں گے
تو وہ گناہ اس پڑھنے والے پہ جائے گا، کیونکہ قرآن پاک کو سننا فرض ہے، قرآن پاک کو سننا فرض ہے۔ تو جو جان بوجھ کر بلند آواز سے پڑھے اور دوست احباب کام کاج میں ہیں، اپنی مصروفیات میں ہیں، تو پھر پڑھنے والے پہ گناہ ہے۔ تو اس لیے قرآن مجید قرآن رشید کے خطاب و خیالات رکھتے ہوئے قرآن پاک کی تلاوت کیا کریں اور قرآن پاک کو سیکھنے کی کوشش کریں، اپنے آنے والی نسلوں کو قرآن پاک کی تعلیمات دیں۔ اگر آج اپنی اولاد کو قرآن نہ سکھایا تو کل قبر پہ آ کے اولاد کو بھی آپ کے حق میں دعا نہیں مانگنے لگی۔ اگر آج قرآن سکھایا ہوگا، انہیں کچھ یاد ہوگا، تو پھر مرنے کے بعد بھی وہ جا کے تمہاری قبر پہ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ رہی ہوگی۔ آج سے 3 دن قبل ہمارے گاؤں میں میرے استاد محترم کے والد صاحب کا وصال ہوا، تو وہ ہمارے مدرسے کے قاری صاحب ہیں، حضرت صاحب نے ان کو مدرسہ بنا کے دیا ہے۔ بڑے بڑے جنازے گاؤں میں اٹھے، لیکن ان کے والد جیسا جنازہ آج تک میں نے نہیں دیکھا جیسے ان کے والد کا جنازہ گیا، کیونکہ جیسی حافظ قرآن کی شان ہے، اللہ تعالیٰ نے پھر حافظ قرآن کے والد کی شان بھی ویسے ہی بیان کیا، پھر دنیا کو بتایا یہ تو ابھی دنیا سے جا رہا ہے، یہ تو تمہیں معاشر میں پتہ چلے گا کہ اس کا مقام کیا ہے۔ عجیب کیفیات، لوگ روتے ہیں ہائے دنیا سے چلا گیا، لیکن جب سے ان کی آنکھ بند ہوئی اور قبر تک ان کے لیے تلاوت قرآن ہوتی رہی، حضور کی سناخوانی ان کی میت پہ پڑھتے رہے، اور جب میت اٹھی تو لوگ کلمہ شہادت پڑھتے ہیں، اور کلمہ شہادت تو لوگ پڑھ ہی رہے تھے، لیکن سارے جنازے کے اندر ایک عجیب کیفیات تھی کہ ہر ایک کی زبان سے بے ساختہ اللہ کا ذکر بلند آواز سے بولا جا رہا ہے، اللہ ہو کی آوازیں بلند ہو رہی تھی۔ تو انسان اپنی اولاد کو جو سکھا کے جائے گا، اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر بھی وہ ظاہر فرمائے گا اور قبر حشر کے میں بھی اس کو دکھا دے گا۔ تو جیسا دین انسان اپنی اولاد کو دے کے جائے گا، بننے کے بعد وہ میت میں بھی اس شان و شوکت کے ساتھ اپنی اولاد کو اتار کے آئے گا، اپنے باپ کو اتار کے آئے گا، جس شان و شوکت کے ساتھ قرآن کی تعلیمات دو گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کی تعلیمات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، محبت اور اخلاص کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مصطفیٰ جان